بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف علت سمجھیں گے کیونکہ مصنف رحمہ اللہ آگے حروف علت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حروف علت کو سمجھنے سے پہلے یہ عربی جو الف با تا ثا ہے، حروف تہجی، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان حروف میں سے 3 حرف آپ الگ کر دیں۔ الف، ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ الف اور حمزہ یہ الگ الگ 2 حرف شمار کیے جاتے ہیں۔ الف پر اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اگر اس پر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ الف شمار ہوتا ہے۔ تو یہ 2 حروف آپ بنائیں۔ ان تمام حروف میں سے 3 حرف الگ کریں، الف، واو اور یا۔ یہ جو واو اور یا ہے اور الف ہے، ان 3 کو حروف علت کہتے ہیں۔ باقی ساری جو حروف تہجی ہیں وہ صحیح حروف کہلاتے ہیں۔ گویا کہ حروف کی 2 اقسام ہمارے سامنے آ گئیں، ایک حروف علت اور دوسرے نمبر پر حروف صحیح۔ حروف صحیح کے اندر ساری جو باقی حروف تہجی ہیں وہ آ جائیں گے، اور حروف علت کے تحت صرف اور صرف 3 حرف آئیں گے، واو، الف اور یا۔ یہ حروف علت ہیں۔ جیسے انگلش کے اندر 5 ہیں، اے ای آئی او یو، تو عربی کے اندر یہ 3 حروف ہیں۔ اب ہم حروف علت کو سمجھیں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں، کیا مسئلہ بنتا ہے ان کی وجہ سے، عربی گرامر کے اندر ان کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ یہ جو حروف باقی ہیں، با، تا، سا، جیم، سارے حروف یہ صحیح حروف ہیں۔ اس کے مقابلے میں حروف علت ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ حروف علت غیر صحیح ہوں گے۔ صحیح کا مطلب تندرست۔ یہ حروف جو صحیح کے تحت باقی آ رہے ہیں، یہ کسی بھی لفظ کے اندر آئیں گے وہ لفظ صحیح ہوگا۔ ان حروف کو ملا کر کے جو بھی لفظ بنے گا ہم اسے کہیں گے کہ یہ صحیح لفظ ہے۔ جیسے ضربہ، یہ صحیح لفظ کہلائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں حروف علت سے جو لفظ بنتا ہے، حرف علت میں سے کوئی ایک استعمال ہو جائے وہ لفظ پھر معطل کہلاتا ہے۔ جیسے وعدہ، اب اس میں عین اور دال تو صحیح حرف ہیں، لیکن یہ واو حرف علت میں سے آ گیا، اسے ہم کہیں گے یہ معطل ہے۔ صحیح حروف سے بننے والا لفظ صحیح کہلائے گا، حروف علت میں سے کوئی ایک اگر استعمال ہو جائے گا تو وہ لفظ پھر معطل کہلائے گا۔ حروف علت دوسرا نام غیر صحیح، اور آسان تعبیر کرتا ہوں۔ صحیح معنی تندرست حروف، حروف علت معنی بیمار حروف۔ علت کا معنی ہے بیمار، بیماری، تو یہ بیمار حروف ہیں۔ بیمار حروف کس طریقے سے ہیں کہ یہ بسا اوقات ایک حرف بیمار ہو کے نکل جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرے حرف کو اپنی جگہ بلا لیتا ہے، میری ذرا سر میں درد ہے، میں جا رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ یہ حروف علت کا کام ہے، یہ بیمار ہوتے ہیں۔ بالفرض حروف علت کی ایک مثال میں لکھتا ہوں، یہی وعدہ کا لفظ دیکھ لیں، وعدہ، یہ صرف سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، آپ نے ابھی ان چیزوں کو رٹا نہیں لگانا، صرف حروف علت کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ یہ مثالیں بھی صرف سمجھانے کے لیے، رٹنے کے لیے نہیں ہیں فی الحال۔
وعدہ کا لفظ ہے، اس سے مضارع بنائی جاتی ہے یوعدو، یوعدو، پھر یہ واو یہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہ واو کہتا ہے کہ بس اب میں ذرا ریسٹ کروں گا، تھک گیا، وعدہ کے لفظ کے اندر ہوں، بس اب یہاں نہیں آؤں گا۔ اب یہ لفظ بن جائے گا یعیدو، واو چلا گیا۔ تو اس لیے ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ واو وعدہ کے لفظ کے اندر تو ہے، لیکن اسی سے اگر یوعدو کا لفظ بنایا گیا ہے تو پھر وہ بھاگ گیا۔ یا آسان تعبیر اور کرتا ہوں کہ وعدہ اس کے اندر پاسٹ تھا، زمانہ ماضی کا تھا، اسی سے ہم نے پریزنٹ بنایا تو پھر واو بھاگ گیا۔ دوسری مثال دیکھیں کہ جہاں پہ یہ حروف علت میں سے کوئی ایک حرف استعمال ہوا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے، وہ پھر بھاگ تو نہیں جاتا، خود چلا جاتا ہے، لیکن اپنا کوئی نائب چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے قاوالا، قاوالا اس میں واو آیا ہوا ہے، لیکن یہ واو وہی ہے، بیمار ہے، اس کے سر میں پھر درد ہوا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، چائے شائے پی لوں گا پھر آؤں گا۔ چنانچہ اس لفظ نے کہا کہ میں تو پیچھے دو حرف ہمارے رہ جائیں گے، قواف اور لام، یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں بنے گا، دو حرف ہیں سارے، کوئی اپنا نائب چھوڑ کے جائیں، ہم نے بھی آفس چلانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ واو کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ پہ الف دے جاتا ہوں، لہٰذا لفظ پھر بن جائے گا قالا۔ اب کالا آپ کو قرآن پاک میں بہت نظر آتا ہے۔ تو یہ حرف علت تھا، بیمار ہو گیا، وہ چلا گیا۔ یعیدو میں تو اس نے اپنا نائب بھی نہیں چھوڑا، وہ جو یا آپ کو نظر آ رہا ہے یعیدو وہ الگ چیز ہے، وہ انشاءاللہ آپ بعد میں سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یعیدو یا تو آ گیا ہے لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ بعد میں سمجھ جائیں گے۔ وہ فعل کی علامت ہے، وہ یا جو ہے وہ فعل کی علامت ہے، یہ بس آپ ابھی نوٹ کر لیں، یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ یا صرف علامت ہے، اصل جو وا عین دال تھا وہ واو وہاں پہ نہیں۔ اب قاوالا میں واو چلی گئی، اپنا نائب الف اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح بایا، پہلی مثال تھی کہ واو اپنا نائب الف کو بنا کے گیا۔ اب یہ مثال ہے، یہاں پہ یا آ گیا، اب یہاں پر بھی یا چلی جاتی ہے، یا کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، میری اب مزید ہڈی برداشت نہیں کرتی، جسم ٹوٹ رہا ہے میرا، لہٰذا با اور عین عرض کرتے ہیں کہ ہم تو پیچھے صرف دو رہ جائیں گے، کوئی اپنا نائب بھی چھوڑ کے جائیں، تو پھر وہ یا اپنی جگہ پہ الف کو دے کے چلی جاتی ہے، لفظ پھر با بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا، ان کو حروف علت اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو یہ خود لفظ سے ہی بھاگ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ لفظ میں ہوں خود چلے جاتے ہیں، اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں۔ تو یہ مثالیں آپ نے دیکھیں جہاں واو نے نائب الف کو بنایا اور یا نے بھی نائب الف کو بنایا۔ اچھا، الف کبھی بھی اپنا نائب واو اور یا کو نہیں بنائے گی، الف کبھی بھی نائب نہیں بناتی، اس لیے کہ الف جب بھی کسی لفظ میں آ جاتا ہے نا، وہ اوریجنل نہیں ہوتا، وہ بدل کے آتا ہے۔ جیسے یہ با میں آپ نے الف دیکھا ہے نا، اب یہ الف آ گیا، اب یہ کسی اور کو نائب نہیں بنائے گا، اس لیے کہ یہ الف بدل کے آیا ہے، الف اوریجنل نہیں ہے، اصل میں تو یا تھا، اس یا کی جگہ پہ الف آ گیا۔
تو اب الف مزید کسی کو آگے اپنا نائب نہیں بنائے گا. یوں کہیں کہ الف ہے ہی مدد کرتا الفاظ کی. الف مدد کرتا ہے، یہ خود کسی کو نائب نہیں بناتا، یہ خود لوگوں کے حروف کے واو اور یا کی مدد کرتا ہے. وہ چلے جائیں پھر یہ آ جاتا ہے.